اگر میری قوم میں سے خادمین کا دل دکھا ہے تو میں تمام خادمین سے، بڑے بزرگوں سے جو میرے سینئرز ہیں اور جو بشپس ہیں اور جو میرے ویل وشر ہیں جن کا میری طرف سے دل جو ہے وہ ٹوٹا ہے، تو میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور آج کے بعد ایسا خداوند کے حضور میں کبھی نہیں ہوگا۔ پر میری خدمت کو پادری شراز گل کی ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، جس میں وہ ایک بزرگ شخص کو جوتے مارتے ہوئے اس ویڈیو پر شدید تنقید ہوئی اور قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا، لیکن اب پادری شراز گل نے خاموشی توڑ دی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے سامنے ایسا بیان دیا ہے جس میں بلیک میلنگ، سازش اور 4 لاکھ کے مطالبے کا سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیا یہ واقعہ واقعی غصے میں ہوئی ایک انسانی غلطی تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہے؟ آج ہم ان کے بیان کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ سردیوں کی یہ ویڈیو ہے اور عبادت 11:30 بجے ختم ہو چکی ہے اور ہم تمام لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور یہ شخص میں نہیں جانتا آیا ہے، اور آتے ہی اس نے کہا ہے کہ میرے اندر دے ہے، میرے اندر اجگر ہے، اور میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں کہ تم 1 نمبر پادری ہو یا 2 نمبر پادری ہو۔ یہ وہاں پر اس نے سوال۔ پادری شراز گل کے مطابق یہ واقعہ عبادت کے دوران نہیں بلکہ اس وقت ہوا جب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اچانک ایک شخص 20 افراد کے ساتھ آیا اور زبردستی لڑنے کی کوشش کی، اور اسی جذبات میں وہ عمل ہوا۔ جی سر، میرے پاس ریکارڈ بھی ہے، اور پیسے بھی مانگے گئے آپ؟ جی سر، مجھ سے ایک جو تھے گروپ نے مجھ سے 4 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ انہوں نے ایک اور ویڈیو مجھے بھیجی ہے، اور جو اس نے میرے اوپر فائٹ کیا ہے وہ ویڈیو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، تم 4 لاکھ روپیہ دو گے تو ہم تمہاری بے گناہی کا ثبوت تمہیں دیں گے۔ جی بھائی صاحب، ایک بات بتائیے گا، 4 لاکھ روپے جب آپ سے مانگا ہے، یہ ویڈیو سے پہلے مانگا یا بعد میں؟ یہ سر جی ویڈیو کے بعد میں مانگا ہے؟ جی بعد میں مانگا ہے۔ جی ٹھیک۔ بیان کا سب سے بڑا موڑ وہ یہ ہے جہاں پادری صاحب نے بلیک میلنگ کا الزام لگایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ 2.5 مہینے سے ان سے 4 لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے، اور انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر پیسے نہ دیے تو یہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک ایسی ویڈیو کی آفر بھی کی گئی جو ان کی بے گناہی ثابت کر سکتی مانگی ہے، لیکن انہوں نے ایک اور ویڈیو مجھے بھیجی ہے، اور جو اس نے میرے اوپر فائٹ کیا ہے وہ ویڈیو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، تم 4 لاکھ روپیہ دو گے تو ہم تمہاری بے گناہی کا ثبوت تمہیں دیں گے۔ جی بھائی صاحب، ایک لیکن بات اس کی قیمت بھی مانگی گئی۔ کیا یہ واقعی ایک سوچی سمجھی سازش تھی یا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں اپنی تمام ڈگریز آپ کے سامنے شو کرتا ہوں۔ یہ میری ڈگری ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ جو مجھے جاہل کہتے ہیں، جو مجھے گنوار کہتے ہیں، یہ میری ڈگری ہے۔ میں نے 2nd ایئر میری پوزیشن ہے، اور یہ میری میٹرک کی ڈگری ہے۔ میں کوالیفائڈ ہوں، پڑھا ہوا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ سیکنڈلی، یہ میری ڈگری ہے بیچلر کی۔ جی پاس۔ اور اس کے بعد یہ میری ڈگری ہے آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے ماسٹرز کی ہے۔ جی۔ اس کے بعد یہ میری آرگنائزیشن جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے مینشن، یہ 2017 سے میں خدا کے نام کو جلال دے رہا ہوں۔ اچھا پاس۔ اپنی صفائی میں پادری صاحب نے بتایا کہ وہ 2017 سے خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ
تعلیمی ڈگریاں ہیں، ان کی فیملی کا مذہبی پس منظر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی کلیسیا بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے مخالفین حسد کا شکار ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ان کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جہاں لوگ ان کی دعا سے شفا پانے کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ میں اگر بیان کا میری قوم میں سے خادمین کا دل دکھا ہے تو میں تمام خادمین سے، بڑے بزرگوں سے، جو میرے سینئرز ہیں اور جو بشپس ہیں اور جو میرے ویل وشر ہیں جن کا میری طرف سے دل جو ہے وہ ٹوٹا ہے، تو میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور آج کے بعد ایسا خداوند کے حضور میں کبھی نہیں ہوگا۔ بیان کے آخر میں پادری شراز گل نے معذرت خانہ لہجہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس واقعے سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کے لیے بائبل کا وہ مشہور حوالہ دیا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ چرچ میں ایسا واقعہ کبھی دوبارہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا ایک مذہبی رہنما کو غصے میں آ کر تشدد زیب دیتا ہے؟ اور کیا 4 لاکھ روپے کی بلیک میلنگ والا دعویٰ سچا ہے؟ اس کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس وضاحتی بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔